اچھا ان کی صحبتیں اور اللہ والے جو کو کیسا نوازتے ہیں اور ان کی صحبت سے زندگی کیسی بدلتی ہے۔ حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں چور ہو کر راستے کے کنارے کھڑا ہوا، مدہوش ہے اور زبان پہ لفظ اللہ کا ورد جاری ہے، اللہ کا ذکر کر رہا، شرابی ہے، اللہ اللہ، آپ کو اچھا نہیں لگا، کافی ناپاک زبان سے اللہ کا پاک نام لے رہا ہے، آپ نے پانی لیا اس کا منہ دھلا، چلے گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا لوگوں نے کہا کہ اے کمقل، کیا تجھے اب بھی شرم نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے ولی یعنی خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے تجھے اس حال میں دیکھا اور تیرا منہ انہوں نے دھلوا دیا، کیا تو اب بھی توبہ نہیں کرے گا؟ اس کے دل میں غیرت پیدا ہوئی اور اسی وقت وہ سچے دل سے توبہ کر دیا۔ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے سری سختی، تو نے ہمارے لیے اس کا منہ دھلایا، ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھل دیا۔ خواب کون دیکھ رہا ہے؟ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ خواب دیکھا تو نیند کھل گئی، بیدار ہوئے، تہجد کا وقت اٹھے، تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں وہی نوجوان جو شراب کے نشے میں راستے کے کنارے کھڑا تھا، اب مسجد میں کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ ایک رات میں اس کی طبیعت کیسے بدل گئی۔ آپ منتظر رہے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہا کہ اے نوجوان، تو دن میں شراب پی کے کھڑا ہوا تھا، اچانک مزاج میں تبدیلی کیسے، تیری طبیعت میں یہ انقلاب کیسے آیا کہ تو تائب ہو گیا اور توبہ کر کے تو رات میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں کھڑا بھی ہو گیا؟ تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہتا ہے کہ اے سری سختی، سب کچھ تو دیکھ کے آ رہے ہو، اب پوچھ کر مجھے سروس نہ رکھو۔ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی چند لمحوں کی صحبت نے اسے تائب بھی بنا دیا، گناہوں کی دلدل سے باہر نکال دیا اور مقام ولایت کو فائز بھی کر دیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ بار بار یہ کہو کہ اے اللہ، تو ہمیں ان کے راستے میں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور یتیم اللہ کے مقبول اور نیک بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان کی صحبتیں اور ان کے کلام کی تاثیر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی زبان میں تاثیر بھی کیسی رکھتا ہے۔ دیکھو کہ حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھانجے ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بھانجے بھی ہیں، مرید بھی ہے، خلیفہ خاص بھی ہے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وعظ نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ کئی مرتبہ خواجہ سری سختی نے کہا کہ اے جنید، بیان کیا کرو، وعظ کیا کرو، وعظ سے تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، نصیحت کیا کرو، تقریر کیا کرو، لیکن آپ نہیں کرتے۔ ایک بار جب سوئے خواب میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنید، وعظ کیا کرو، تقریر کیا کرو، لوگوں کو نصیحت کیا کرو۔ آپ نے خواب دیکھا اور نیند کھل گئی، اور تھوڑا سا بے چین بھی تھے کہ اب تو میرا آقا نے حکم دے دیا وعظ کا۔ اچھا تھوڑی دیر گزری کہ دستک ہوئی دروازے پہ، آپ نے کہا کون ہے؟ تو کہا فلاں۔ دروازہ کھولا تو خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، کہتا حضور آپ کو آپ کے پیر و مرشد خواجہ سری سختی نے بلایا۔ تو حضرت جنید بغدادی جلدی تیار ہوئے اور اپنے شیخ کی خانقاہ میں پہنچے۔ جیسے حضرت خواجہ سری سختی کی خانقاہ میں قدم رکھا تو خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جنید اب تو بات شروع کر دو کہ رسول پاک نے کہہ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے،
تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور سرکار تو میرے خواب میں تشریف لائے، دیدار مصطفیٰ تو میں مستفیض ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم دیدار مصطفیٰ سے فیض یاب ہو رہے تھے تو میں رب عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ خواب میں دیکھ رہا تھا، اور میرا رب مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے سچی سختی، میں نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اپنے محبوب کو کہا ہے کہ وہ جنید سے کہے کہ بات کیا کرے۔ تو خواجہ جنید بغدادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں مصطفیٰ جان احمد کا حکم ہے تو میں بیان کروں گا، لیکن شرط لگا دی کہ میرا بیان ایسی نہیں ہوگا بلکہ بند کمرے کے اندر ہوگا، اور میری مجلس وعظ میں 40 آدمی سے زیادہ نہیں ہوں گے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو مجلس میں بیٹھیں گے ان میں عام لوگ نہیں ہوں گے، ہے نا، ہم جیسے گناہگار ہم نہیں، بلکہ جدید عالم اور مشائخ ہونے چاہیے۔ کون کہہ رہے سید الطائفہ جنید بغدادی کہ جو میرا بات سننے کے لیے 40 لوگ بیٹھے تو سب کے سب جدید عالم ہو، باعمل ہو اور اپنے زمانے کے شاعر ہوں، وہ بیٹھیں گے تو بات کروں گا۔ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کی مجلس سجا دی، 40 بڑے بڑے اکابر علماء اس زمانے کے جو اپنے زمانے کے مشائخ بھی ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بات سننے کے لیے جب جمع ہوئے بیٹھے ہیں، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بات کہنا شروع کیا ہے اور جب آپ کا رقت انگیز بیان ان علماء نے سنا ہے تو رقت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے بات کی مجلس ختم ہوئی ہے تو اس مجلس سے 18 جنازے اٹھائے گئے اور 22 لوگ بے ہوش پڑے ہوئے، یعنی یہ بات کا اثر تھا، یہ آپ کی تقریر کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی زبان میں وہ تاثیر دیتا ہے کہ جو دلوں کو چھو لیا کرتی ہے اور اس قدر چھوتی ہے کہ اللہ کی محبت میں ان کے جان ان کے بدن کو چھوڑ دیا کرتی ہے۔ ایسی نیکوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ یوں کہو وکلوا مع الصادقین، ہے نا، اللہ نے کہا حکم دیا کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور قسم خدا کی یا اولیاء کرام نہ ہوتے تو ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر میں اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی۔ یا اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیلی ہے، اور کس انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، کس انداز میں رہنمائی کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ ابھی اس حضرت کا آ ہی رہا ہے، پھر آپ تفصیل سے سنیں گے سرکار غریب نواز کے تعلق سے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ خلافت کی۔ انشاءاللہ جب سرکار غریب نواز کے اوپر میں بیان کروں گا تو تب وضاحت سے بیان کروں گا کہ کیسے 2 مرتبہ خلافت کی۔ 20 سال سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کرا، سفر میں، حضر میں، بیابان میں، ریگستان میں، جہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں سرکار غریب نواز بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا، بیابان ہوتا، کبھی خواجہ عثمان ہارونی پانی مانگ لیتے تو سرکار غریب نواز اپنے ساتھ انگیٹھی بھی رکھا کرتے تھے، انگار جلا کر فوراً پانی گرم کرتے اپنے پیر و مرشد کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ ایسی جنگل کا علاقہ تھا، سرد رات تھی، چاروں طرف ٹھنڈ کا ماحول، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معین الدین پانی دو وضو کے لیے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پانی مانگا تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگار بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے، کوئی
اسباب بھی نہیں کچھ کی، انگار جلا دے۔ پریشان ہوئے کہ میرے شیخ کو پانی کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈ میں کیا میں ٹھنڈا پانی دوں گا؟ نہیں، بلکہ گرم پانی دوں گا۔ تو انگار کی تلاش میں اس جنگل میں گئے۔ بتائیے عشق اور جستجو ہے نا، کیا کیا تلاش نہیں کرنے لگے۔ آپ سے جاننے کی بات بھی نہیں آئی کہ جنگل ہے، کون ملے گا، کہاں انگار ملے گی، نہیں ہے نا، کہ تلاش تو کرو، کیونکہ جو بندہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ من جدا فمن وجدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ آج ہماری قوم کے پیچھے ہونے کا سبب، خاص طور پہ نوجوانوں کا پیچھے ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، پہلے بالکل سرنڈر ہو جاتے، پہلے ہی ہاتھ پیر ڈال دیتے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کہاں سے کامیابی ملے گی؟ ارے ہاتھ تو ڈالو، اللہ مدد کرے گا، کوشش تو کرو، اللہ راستے بنائے گا، اللہ اسباب پیدا کرے گا، وہ مقدم الاسباب ہے، ساری چیزیں کوشش کے اوپر ہے۔ ہم کوشش کرنے کے پہلے ڈھنڈے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جنگل میں کون ملے گا، کہاں انگار ملے گی، لیکن کہا کوشش تو کروں، کہیں نہ کہیں مل ہی جائے۔ تھوڑا سا وقت اگر پیر و مرشد کے لیے صرف ہو جائے تو کیا ہے، آپ نکلے تلاش کرتے ہوئے، ایک جگہ انگار نظر آتے، شعلے انگار کے نیچے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سادھو ایک تخت جما کر اس انگار کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی گود میں اس کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اور نیچے فرش کے اوپر انگار کے چاروں طرف اس کے شاگرد بیٹھے، اور سب کے سب انگار میں کوئی چیز ڈال رہے گویا ہون کر رہے اور انگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے، کہا کہ اے سادھو، میرے پیر و مرشد کو وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی ٹھنڈا ہے، مجھے تھوڑی سی آگ دے دے تاکہ میں آگ جلا کر پانی گرم کر کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو وہ سادھو کہتا ہے کہ یہ انگار تو میرا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم تمہیں یہ آگ دے دیں تو یہ انگار کی توہین ہے، یہ ہمارے خدا کی نافرمانی ہے، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ اس نے انگار نہیں کیا، آپ آ گئے اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے سارا واقعہ بیان کیا تھا، حضور یہ معاملہ ہے، وہ انگار نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ انگار کی عبادت کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آگ دے دوں تو یہ میرے خدا کی توہین ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غریب نواز کو ساتھ میں لیتے اور کہتے چلو، پہنچے وہاں پر، آپ نے دیکھا کہ بالکل اسی انداز میں تخت کے اوپر وہ بیٹھا ہے پروہت، اور اس کی گود میں بچہ ہے، اور چاروں طرف اس کے شاگرد بیٹھ کر انگار کی عبادت کر رہے ہیں، انگار کی پوجا کر رہے ہیں۔ آتش پرست تھے وہ لوگ۔ کہا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ کہا انگار کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کتنے 16 سالوں سے؟ تو کہا 40 سال، 40 سال سے میں اس آگ کی پوجا کر رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اس میں ڈال۔ جیسے کا ہاتھ ڈال تو آپ کے چہرے کو دیکھنے لگا اور کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو آگ ہے، ہاتھ ڈالوں گا تو جلا بھی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ارے تیرا خدا کیسا ہے جو تجھی کو جلا دے؟ تو یہ کس کی عبادت کر رہا ہے کہ جو تجھی کو جلا کے ضبط کر دے؟ میں تجھے اس خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے یہ آگ دہن رہی ہے اور جس کے حکم کے بغیر یہ آگ جلا نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا حکم آگ پہ بھی چلے؟ تو کہا کہ آگ پہ بھی چلے نہیں، چلتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور قدم خدا کی اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آگ خود نہیں جلاتی بلکہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں ہے، اگر آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہوتی تو نارے نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہوتے، اگر پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت ہوتی تو بحر قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گئے ہوتے، اور چھری میں اگر کاٹنے کی طاقت ہوتی تو مقام مینا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ گئی ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ آگ اگر جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے، چھری کاٹتی ہے اللہ
ہی صلاحیت ہے، بغیر اس کے حکم کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے اسے عقیدہ بتا دیا، ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے، کیا میں تجھے اسی رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جس کے حکم سے آگ جلاتی ہے۔ اتنا کہا اور اس کی گود سے بچے کو لیا اور انگار کے اندر پھونک گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے زمین کے اندر گڑھا کر کے انگار بہتا رہی، اتنی تیز آگ، اندر اتر گئے۔ اب وہ چیخ پڑا، سارے پروہت جتنے پجاری تھے اس کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گیا تو گیا، میرے بیٹے کو بھی لے گیا۔ چیخ رہے، ہائے یہ کیا ہوا، ہمارا بچہ بھی آگ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ کون چیخ رہے؟ اللہ کے پجاری، جس کی عبادت کر رہے تھے اب اسی کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہمارے بیٹے کو جلا دیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف پرسکون کھڑے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، پہچانی پہ اطمینان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس دہتی ہوئی آگ سے باہر آ گئے، اور جب باہر آئے تو بچہ بھی آپ کے گود میں ہے۔ وہ پروہت آگے بڑھا اور بچے کو لے لیا اور حیرت اس کے کپڑے دیکھ رہا، اس کے بدن کو چھو رہا ہے، اور خواجہ عثمان ہارونی کی دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اے شخص، انگار کا جلانا تو دور کی بات، اس نے تمہیں گرم بھی نہیں کیا، تمہیں جلانا تو دور کی بات، اس نے تمہارے کپڑے کے دھاگے کو بھی نہیں جلایا، آخر کیا بات ہے؟ وہ پروہت بچے سے پوچھتا ہے اپنے کہ بیٹا تو اتنی خطرناک تیز آگ میں گیا اور تجھے کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ وہ آگ کہاں تھی، وہ تو باغ تھا، باغ، اور ایسا باغ کہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے کہ بیٹا دیکھتا بھی کیسے کہ جنت کا باغ دکھا کے لا رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اس کرامت کو اس نے دیکھا ہے، آگے بڑھا، ہاتھ سے ہاتھ کیا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے سارے ساکن مسلمان ہو گئے۔ یہی تو فائدہ ہے اولیاء کاملین کے زمین کے اوپر کہ ایک عثمان ہارونی اپنی ایک کرامت دکھا کر نہ جانے کتنوں کو دامن اسلام میں سمیٹ رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہی اولیاء اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، آپ کے علم نے، آپ کی کرامت نے، آپ کی اخلاق نے نہ جانے کتنوں کو مسلمان بنا دیا۔ اور یہ ہم سے کہتے ہیں آج کے کہ چھوڑ دو ان کو، یہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ ارے جو کچھ ہے انہی کا تو دیا ہے، وہ نہ آتے تو آج ہندوستان کے اندر شمع اسلام روشن نہ ہوتی، وہ نہ آتے تو آج ہندوستان کے اندر یہ اذانوں کی آوازیں، یہ مسجدوں کے مینارے نظر نہ آتے۔ یہ سب برکت ہے غریب نواز کی۔ اچھا کچھ لوگ ہسٹری اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر سامنے پیش کر کر ایک الزام عائد یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر اسلام پھیلایا ہے، دیا ہے تو تشدد کر کے، ظلم کر کے، ڈرا کر، تلوار سے اسلام پھیلایا ہے۔ آپ دیکھیے، تاریخ پڑھیے آپ، میں خود کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہہ رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور تاریخ واضح ہے کہ جب ہندوستان میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے اور جب ملتان سے تھوڑا آگے بڑھے تو ادھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کے مریدین بھی تقریباً 40 مرید آپ کے ساتھ میں تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر ہے جو بھاگ رہا ہے۔ پتہ کیا کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے۔ کا امیر لشکر کون ہے؟ کا شہاب الدین غوری۔ سرکار غریب نواز کے راستے میں ملاقات ہوئی غوری کی، کہ حضور نہ جائے ہندوستان میں بڑے حالات خراب، دیکھیے اتنے تھے، مار کے ہمیں ہٹال دیا، اتنے تھے، شکست ہو گئی، بھاگنا پڑ رہا ہے، آپ بھی چلے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے شہاب الدین، تو شہاب الدین ہے، اور یہ جو آ رہا ہے یہ معین الدین ہے، یہ دین کا مددگار ہے، تجھے انہوں نے بھگایا، ذرا ادھر انگلی بھی تو اٹھا دے۔
مرضی سے آیا اور معین الدین آیا ہے تو اسے اس کے نبی نے بھیجا ہے، اسے غوث الورا نے بھیجا ہے۔ کون ہے جو معین الدین کو باہر کرے؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آ رکھا ہے، شہاب الدین بھاگ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھاگ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تیر ہے، وہ بھاگ رہا ہے جس کے پاس لشکر ہے، وہ بھاگ رہا ہے جس کے پاس میں فوج ہے، وہ بھاگ رہا ہے جس کے پاس میں اقتدار ہے، اور وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوٹا ہے، وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں مسلح ہے، وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر اگر اسلام پھیلا ہے تو شہاب الدین غوری کی تلوار سے نہیں بلکہ غریب نواز کے پیار سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں اسلام شہاب الدین کی تلوار نے رکھی، غریب نواز کے پیار سے پھیلایا ہے۔ اس لیے تو ہم اس بارگاہ کو پکڑ کے رکھے ہیں، تھام کے رکھے ہیں۔ کیا غریب نواز کل بھی غریب نواز تھے، آج بھی غریب نواز ہیں۔ آپ ہی نے عطا کیا، اور ہندوستان کے اندر آج دیکھو کونے کونے میں، ارے کہاں سے تو لوگ بہادری نہیں دیتے؟ ذرا تاریخ تو پڑھے، اتنا احسان، لاکھوں لوگ مسلمان ہو رکھے ہیں۔ ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کی تبلیغ کی، ایک احسان ہے ہمارے محسن کا ہم پر، احسان ہے ہمارے پر غریب نواز کا۔ اور یہ 40 دن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، کیوں جا رہے ہو وہاں پہ معذرت نہ؟ ارے کیا ہم اپنے بزرگوں کو چھیڑ دیں تمہارے کہنے پر؟ تم کمبخت اپنے امیروں کے پیچھے بھاگو، اور اگر ہم اپنے غریب نواز کے پیچھے بھاگے، غریب نواز کا دامن تھامے تو یہ ان کے نزدیک شرک، یہ ان کے نزدیک بدعت۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرکتی سے، ان کی مکاری سے تمام اہل سنت والجماعت کی حفاظت کرے، اور ہم تمام مسلمانوں کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی غلامی میں ہمیں اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔